فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فضائے نور سے کرتا نشاخ و برگ بر پیدا، فضائے نور سے کرتا نشاخ و برگ بر پیدا، سفر خاکی شبستہ سے نہ کر سکتا گردانا، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا الا، پیام موت ہے جب لا ہوا الا سے بیگانہ، وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یقی جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ. میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بہت بڑی دولت اور نعمت سے نوازا ہے. وہ دولت اور نعمت ایمان کی ہے اور ہم نے اس کو لمحے کے اندر، منٹوں میں، سکنڈوں میں، چٹکیوں میں پامال کر دیا ہے. وجہ پیسہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ پیسے سے ہم کو زندگی ملے گی، ہم کو عہدے سے رتبہ ملے گا، رفعت ملے گی، بلندی ملے گی. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ زندگی رب کے دربار سے ملے گی، اولاد رب کے دربار سے ملے گی اور رفعت بھی رب کے دربار سے ملے گی. میرا رب ایک جگہ گلا کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر اوروں کے پاس کیوں بھاگتے ہو؟ کیا میرے خزانے کا کوئی مونگ ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. میرے بندو، میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندو تم درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کر دکھا دو، ایک تنکا بنا کر دکھا دو. پھر اللہ تعالیٰ ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا کاٹ شرک کی ساری جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی میرے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، درخت کا ایک ایک پتا پکانا نہیں، ہوا کے ایک ایک جھونکے نے پکارا نہیں. پھر میرا رب فرماتا ہے، جب میرے سوا کوئی معبود نہیں، بل ہم قوم یعدلون، تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے گلا کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ ہے، ان کو پتا ہے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، سب کو کھلاتا اللہ ہی ہے. ایک اللہ کے نیک بندے سفر میں جا رہے تھے، پیاس لگی، آج کل کے حالات تو تھے نہیں، کنویں کے پاس گئے، دیکھا کہ پانی بہت نیچے، وہاں ہاتھ جا سکتا نہیں، ایسا کوئی آلہ بھی نہیں تھا کہ جس سے پانی نکال لیتے. تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو اپنے جوتے سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا، تو پگڑی کنویں تک پہنچ نہ سکی، کنویں کے پانی تک پہنچ نہ سکی. پریشان ہو کر تھک کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کروں. اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ پانی، ہرن تو پانی تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس نے اوپر دیکھا، کہا اے رب بے زبان ہو، اے پانی والے پانی پلا. اتنے میں پانی ابلتا ہوا اٹھتا ہوا اوپر آیا اور آتے ہی منڈیر پر لگ گیا. ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے مڑا، پانی نیچے چلا گیا. تو ان اللہ کے نیک بندے کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ ہائے میں انسان اور یہ ہرن، میرے لیے تو پانی نہیں آیا،
اور اس کے لیے، اس ہرن کے لیے، اس جانور کے لیے پانی آ گیا تو غیب سے آواز آئی کہ تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے کو پکارا۔ این المفر، میرا رب فرماتا ہے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو رب کے سامنے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مجھ سے کیا مانگو؟ ارے اس سے کیا مانگتے ہو؟ جس کو رب نے اپنے پاس بلا لیا اس سے مانگو، جس کو رب موت دیتا ہے موت سے پاک ہے، جس کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، جس کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے۔ اصل میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد حالات کے اوپر بیان کرنا ہے، کیونکہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ۔ میرا موضوع ہے ارتداد کے اوپر کہ یہ ارتداد جو ہے وہ ہے دین سے ہٹ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا۔ مسلمانوں، یہ حالات جو ہیں، امت کا ہر ایک انسان پسینے سے شراب بور ہے، یہ حالات سے ڈر رہا ہے۔ یہ حالات جو آتے ہیں مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو جوڑ کر اکٹھا کر کے طاقتور بنانے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمانوں، حسد کی راہوں کو چھوڑو، کمپٹیشن اور مقابلے کی راہوں پر چلنا سیکھو۔ مسلمانوں، اگر اب نہیں سدھرے تو کب سدھرو گے؟ اگر تم کبوتر کے پر قطر دو تو بلی بھی اس کا شکار کر لیا کرتی ہے، اگر پر درست ہو تو شیر میں بھی طاقت نہیں کہ اس کو چھلانگ کر پکڑ سکے۔ یہ حالات اس وقت عموماً پوری دنیا، خصوصاً ہمارا ملک طرح طرح کے فتنوں کی چپیٹ میں ہیں۔ قسم قسم کے فتنے جہنم کے شعلوں کی طرح بھڑک رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ اس وقت فکری اور الہادی فتنوں سے دوچار ہیں۔ عصر حاضر کے فتنوں کا پورا رخ مذہب اسلام کی طرف ہے اور وہ دین اسلام کو جلا کر خاکستر کر دینے کی فکر میں ہیں۔ موجودہ زمانے کے اسلام سوز، ایمان سوز اور اخلاق سوز فتنے اسلام کے قلب و جگر پر حملے کر رہے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک سنگین بلکہ نہایت سنگین فتنہ ارتداد کا ہے۔ آج مادیت اور الحاد ارتداد کا فتنہ اپنی پوری قوت و شدت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کو کفر کے راستے پر دھکیل رہا ہے۔ آج مسلمہ کذاب نئے نئے روپ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ملت اسلامیہ کو پہلا فسلا کر فلاح و نجات، کامیابی و کامرانی کے راستے سے ہٹا کر تباہی و بربادی کے گھڑے میں جھونک رہا ہے۔ آج RSS آریہ سماج، بجرنگ دل اور نہ جانے کن کن ہندو تنظیموں نے دن رات ایک کر کے ہمارے کتنے ہی ہندی مسلمانوں کو مختلف حربے اپنا کر مذہب اسلام سے باہر کر دیا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے میں الحاد ارتداد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ یہ ارتداد مسلم نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ آئے دن ارتداد کے روح فرسا اور دل کو چھلنی کر دینے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کہیں پورا گاؤں مرتد ہو گیا، کہیں پورا خاندان مرتد ہو گیا، کہیں پورا کنبہ مرتد ہو گیا، کبھی کسی وسیم رضوی جیسے بدباطن شخص کے ارتداد کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ارتداد کا سب سے بھیانک چہرہ وہ ہے جس نے مسلم لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک اور مواصلاتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پہلے ہماری بہن بیٹیوں کو اپنا دوست بنایا جاتا ہے۔ یہ دوستی گہری ہوتی جاتی ہے، تفریح اور پکنک پر ساتھ جانے لگتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادھر ان لڑکیوں کے والدین کی زندگی میں دین نہیں، گھر میں دین دارانہ ماحول نہیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت اور تعلیمات نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اسکارف اور برقع صرف فیشن کے طور پر پہن لیا جاتا ہے۔ بچوں اور بچیوں کے برتھ ڈے پر ان کے مسلم اور غیر مسلم بوائے فرینڈ کو مدعو کیا جاتا ہے۔ الحاد اور ارتداد اور تشکیل اور ارتیاب کے مرکز بنے ہوئے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں مخلوط تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکال کر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی تعلیم فراغت، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ میرے بھائیوں، بچیوں کی بے لگام اور بے محاب آزادی کو بڑھاوا دینے کے لیے ملٹی میڈیا اور موبائل کے بے دریغ استعمال کو روا رکھا گیا۔ بے پردگی اور بے حجابی سے بے حیائی تک، بے حیائی سے بدکرداری تک، بدکرداری سے بددینی تک اور بددینی سے ارتداد تک کا سفر طے ہوتا گیا۔
اور ان بچیوں کے والدین خواب غفلت میں میٹھی نیند سوتے رہے، نہ ان بچیوں کی چھان بین کی، نہ ان کے موبائل کے استعمال کی نگرانی کی، نہ ان کی مصروفیات و مشغولیات کا جائزہ لیا، نہ ان کو اللہ و رسول کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا، آج تقریباً ملک کے ہر خطے میں ہماری بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس پر ان کو کوئی افسوس نہیں۔ دہلی کے اندر جمعیت علماء ہند کی ایک رپورٹ کے مطابق 500 لڑکیاں غیر مسلم سماج میں ضم ہو گئیں۔ بھوپال کی ایک رپورٹ کے مطابق 100 سے زیادہ لڑکیوں نے اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیا ہے۔ پونا میں یومیہ 15-20 کیس میرج کورٹ میں درج ہو کر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ دہلی سے متصل ایک ضلع کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا صرف 18 ماہ میں 1200 لڑکیوں نے اسلام کا لبادہ اتار دیا ہے۔ یہ صنف نازک اپنی آزادی اور بہرہ روی کے سبب بےہودہ ہو کر اللہ کے احکام سے بغاوت پر آمادہ ہو رہی ہے، اپنے عفت و عصمت کے قیمتی جوہر کو برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے نہ رکنے والے سلسلے میں مجموعی طور پر پوری مسلم قوم بھی مجرم اور ذمہ دار ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے شادی بیاہ میں حد درجہ اسراف اور فضول خرچی کی رسموں کو شامل کر کے نکاح کو اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ والدین کے لیے اپنی اولاد کی شادی کا تصور ہی وبال جان بن جاتا ہے۔ گراں قیمت جہیز کی رسم، کھانے میں ضرورت سے زائد آئٹم، دلہن کے ضرورت سے زائد مہنگے ترین جوڑے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہیں۔ اس فتنہ ارتداد کے خلاف زہریلے اثرات کو مسلم معاشرے سے سرایت کرنے سے روکنا اور باطل پرستوں سے پنجہ آزمائی کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے اور ہم سب کی ذمہ داری بھی۔ آج غیرت صدیقی کو زندہ کر کے اینقص الدین وانا حی کا مظاہرہ کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ آج امت مسلمہ کی نگاہیں ان دینی درسگاہوں پر لگی ہوئی ہے جو اسلام کے قلعے کو ہر باد سموم سے محفوظ رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، جن کے بانیوں نے اپنے نظام و نظام میں ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب کبھی بھی عصر حاضر کا کوئی نیا فتنہ وجود میں آئے گا تو ہمارے فضلاء، ہمارے عقلاء اس کو سمجھ سکیں گے اور ہر میدان میں اور محاذ پر ڈٹ کر پوری باوردی اور حوصلہ مندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا گیا ہے اس پر عمل